بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 81 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم آیت نمبر 82 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اور پوچھ لے بستی والوں سے الَّتِي وہ جو کُنَّا تھے ہم فیہا جس میں وَالْعِیرَ اور قافلے والوں سے الَّتِي وہ جو اقبلنا آئے ہیں ہم فیہا جس میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپسی گئے اور جا کے ابا جان کو بتایا، ایک بھائی وہیں پہ رہ گیا اور جا کے ابا جان کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، تو انہوں نے وہاں پہ رکھ لیا اور اپنی پھر گواہیاں بھی دیں کہ اس نے چوری کیا، ہم تو سچے تھے، ہم نے تو جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ حفاظت کا وعدہ ہم نے غیب کے علم کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ راستے میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ پہنچنے دیں گے، لیکن ہمارے جانے بلا کے اس بندے نے چوری بھی کر لینی۔ اس بندے نے چوری کیا، ہم اس کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے کہ اس نے چوری کرنی ہے، کیونکہ ہم غیب کا علم تو نہیں رکھتے۔ پھر آگے اپنی دلیل دینے کے لیے، صفائی دینے کے لیے نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اور پوچھ لے بستی والوں سے، اس بستی والوں میں سے، اس قافلے والوں میں سے جو قافلے والوں کے ساتھ ہم لوگ گئے ہیں، یعنی وہ اکیلے تو نہ 11 بھائی گئے تھے، وہ گئے قافلے کے ساتھ تھے، واپسی بھی ایک قافلے کے ساتھ ہے، اور کہا کہ ان قافلے والوں سے ہی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے اور گئے ہیں، ہم نے تو اس طرح اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، اصل تو چوری تو اس نے خود کی ہے، آپ کو ہمارے پہ نہیں یقین، ان سے پوچھ لیں۔ تو یہ اپنے اوپر صفائیاں دے رہے ہیں، صفائیاں اس لیے بھی دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ لوگ شروع سے جھوٹے ہیں، ان کے ابا نے ماننا کوئی نہیں ان کی بات کو، تو اسی لیے انہوں نے صفائیاں پیش کی۔ تو معلوم یہ بھی ہوتا ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا وہ اوپر صفائیاں دیتا ہے اپنی باتوں کے اوپر نا، اور جو بندہ جھوٹا نہیں ہوتا نا وہ اس کو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن بعض اوقات یہ معاملہ اس کے الٹے بھی ہوتا ہے، جو بندہ سچا ہوتا ہے اس کو بھی صفائی دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے کہ جھوٹے بندے ہمیشہ اپنی صفائیاں خود دیتے ہیں، ان سے صفائی نہ ہی مانگو تبھی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلے بندے نے یقین ہی نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا، ایک بندہ بدنام مشہور ہو گیا، اب وہ برے شخص سے زیادہ برا تصور کیا جائے گا، بے شک وہ برا ہے کہ نہیں، تو یہ بد بھی تھے بدنام بھی تھے۔ اور آگے کہا کہ قال کہا بلکہ سولت اچھا کر دکھایا لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرن ایک کام کو فصبر جمیل تو صبر ہی اچھا ہے، عسى اللہ امید ہے اللہ ان کے یأتینی کہ وہ آئے گا میرے پاس بہم ان کو جمیعا سب کے سب کو، کہ وہ سب کو لے آئے گا میرے پاس، انہ هو العلیم الحکیم کیونکہ وہی ہے بہت علم والا خوب حکمت والا۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اب نبی کی نبوت کے کچھ دلائل سامنے آنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے جو حرکت کی ہے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارا کام اچھا کر کے دکھایا، تمہیں مزین کر کے دکھایا۔ یہی بات یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بارے بھی کہی تھی، جب یوسف کو پھینک کے آئے تھے نا تو یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کی تھی کہ تمہارے نفسوں نے تمہارا کام تمہیں اچھا کر کے دکھایا ہے، جو تم نے حرکت کی ہے وہ تمہارے ضمیر نے، تمہارے اندر جو شیطان موجود ہے اس نے وہ کام کو مزین کر کے دکھایا کہ بھئی تم نے بالکل صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، تم حق کے اوپر ہو۔ آج بھی وہی معاملہ ہے، فصبر جمیل تو صبر ہی اچھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر بھی انہوں نے کہا تھا صبر جمیل، میں صبر کروں گا، وہ بھی کون سا جمیل۔ اس وقت میں نے صبر کی 2 اقسام بیان کی تھی، ایک صبر نارمل ہوتا ہے اور ایک صبر جمیل ہوتا ہے۔ جو عام صبر ہوتا ہے وہ تو ہر انسان کرتا ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ جیسی مصیبت آئی ہے اس کی پہلی چوٹ کے اوپر انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے خاموش ہو جائے، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا یہ قدرتی امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم جب وفات پائے تو صحابہ ساتھ موجود تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اس طرح ہاتھ میں اٹھایا اور اس طرح اپنے ساتھ لگایا، اور اپنے ہاتھوں کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ابراہیم آپ کے بیٹے کی وفات ہو رہی ہے، روح قبض کی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو صبر کرنے والے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسوں کا بہہ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تکلیف کے وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن انسان اس میں واویلا کرے، اس میں افسوس کے کلمات نکالے، اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کے کلمات نکالے، یہ سب کے سب بے صبری کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ رونا بے صبری کے اندر شمار نہیں کیا جاتا۔ وہ رو لیتا ہے انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے بھی رو لے، لوگوں کے سامنے بھی رو سکتا ہے، لیکن روتے ہوئے انسان لمبی لمبی آوازیں کھینچے، ٹھیک ہے، وہ جو زبردستی ایک وہ ہمارے یہ انڈو پاک کی کلچر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ خواتین جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد بیٹھ کے ویلیں ڈالتی ہیں باقاعدہ، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس عمل کو جو لوگ گریبان پھاڑتے ہیں، اپنے منہ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اس عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً طور پہ جو ان سے ہے وہ منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے۔ اس میں ایک اور بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مشکلات آنی ہی آنی ہیں، مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں، تکالیف آنی ہی آنی ہیں، اگلے بندے سے دھوکہ ملنا ہی ملنا ہے۔ پوری صورت یوسف اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کہ اپنے بھی حسد کرتے ہیں، اپنے بھی جو ان سے مخالفت کرتے ہیں، اپنے بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور حقیقت میں اپنے ہی ہوتے ہیں جو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی لیے تو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی بات کی دلیل جو ان سے ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صورت کے اندر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کے اندر بیان کی کہ جب یوسف نے اپنا خواب اپنے باپ یعقوب سے بیان کیا تو یعقوب نے کہا کہ اس خواب کا تذکرہ بھائیوں سے نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ بعض اوقات اپنے جو ان سے ہیں وہی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ آپ کوئی بھی خیر کا کام کر کے دیکھ لیں، آپ کے اپنے ٹانگیں کھینچیں، آپ کہیں کہ میں دین پڑھنا چاہتی ہوں یا میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ سے یہ اختلاف کریں کہ ہاں جی بھائی جان مولوی بننا ہے، کدھر جا رہے ہیں، کیا کریں گے بعد میں، فیوچر میں کیا کریں گے، کیا یہی سارا کچھ پڑھنا رہ گیا ہے؟ پہلے یونیورسٹی پڑھ لو، پہلے کالج پڑھ لو، پہلے اپنا میٹرک کمپلیٹ کر لو، پہلے گریجویشن کر لی ہے، اب جو ان سے ہے نا وہ تم پہلے شادی کر لو، بعد میں جو ان سے نا پڑھتی رہنا، پہلے شادی کر لو، بعد میں جو ان سے نا پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، ابھی جو ان سے ضرورت نہیں، ابھی تم دنیا کے کام کرو، ابھی تم یونیورسٹی پڑھ لو، یونیورسٹی میں ڈگری کمپلیٹ کر لو، MBBS کر لو، اس کے بعد ہاؤس جاب کر لے، اور اس کے بعد پھر جا کے تم جو ان سے نا پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھ لینا۔ کیا دین اس چیز کے لیے؟ آگے فرمایا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین دیکھیں۔ تکلیف اتنی بڑی ہے کہ پہلے یوسف گم ہو گئے، یوسف کا نہیں پتہ چلا کہ یوسف کہاں گئے ہیں، پھر اس کے بعد کتنا عرصہ تک ڈھونڈتے رہے ہیں، نہیں ملا۔ پتہ بھی ہے کہ میرے بچے جھوٹ بول رہے ہیں میرے سے کہ یوسف جو سے بھیڑیا کھا گیا، یوسف کا پتہ ہی نہیں کہاں پہ۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان مر گیا، صبر آ جائے گا کچھ عرصے بعد نا، لیکن ایک انسان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا کدھر ہے، اس کے بارے میں کیا کرے انسان؟ تذبذب کے اندر ہے، پریشانی کے عالم میں نہ جانے کس کنڈیشن کے اندر ہوگا جو بندہ گم ہی ہو گیا، اس پہ کیا بیتری ہوگی۔ ذرا سوچ کے پوچھ کے دیکھیں ان لوگوں سے جن لوگوں کے گھر والوں میں سے یا ان کے خاندان والوں میں سے کوئی ایجنسیز اٹھا کے لے جاتی ہیں، جب اٹھا کے لے کے جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، وہ پوری زندگی ان کے ماں باپ، ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے خاوند وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ان کی بیوی کہاں پہ، پتہ ہی نہیں ان کا شوہر کہاں پہ، ان کے بچے کہاں پہ، ان کے والدین کہاں پہ، کوئی پتہ نہیں ہے زندہ بھی ہیں کہ نہیں زندہ۔ کتنے کتنے سال گزر رہتے ہیں اسی ٹینشن کے اندر، اور اسی ٹینشن کے اندر وہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہی ٹینشن انسان کو جو ان سے نا غموں کی گہرائیوں کے اندر لے کے جاتی ہے۔ جب گہرائیوں میں انسان اتر جاتا ہے پھر انسان کے پاس صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت کی جو گہرائیاں جو سی ہیں، محبت کے جو گہرائیاں ان کے اندر اندھیرے ہیں، جتنا اندر جاتے جائیں گے اتنا اندھیرے میں جاتے جائیں گے، آپ کو نظر آنا بند ہوتا جائے گا۔ جب انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، انسان کسی چیز کو پکڑ کے بس پیچھے جا رہا ہوتا ہے، بس کسی چیز کا پلو ہی پکڑا ہوتا ہے۔ اندھیرا ہو، اندھیرے کے اندر 10 گاڑیاں جا رہی ہیں، سب سے اگلی گاڑی والی لائٹ چلائی ہو، اپنی ہیڈ لائٹ چلائی اور باقی سر نے ہیڈ لائٹ پہ بند کی ہو، تو کون کس کو فالو کریں گے؟ سب سے آگے والے کو فالو کریں گے نا، کہ بس وہ جا رہا ہے، ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہے کہ اندھیرا ہی اتنے۔ تو محبت کی گہرائیاں ایسے ہی ہیں کہ انسان اپنے محبوب کا پلو پکڑ کے بس بیٹھا ہوا ہے اور محبوب چلتا جا رہا ہے، اسی گہرائی کے اندر جاتا جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، محبت کا پلو پکڑا اور جاتا جا رہا ہے اندر۔ یہ اسی طریقے سمندر ہے، سمندر کے اندر جائیں
تھوڑا سا اندر جائیں تو آپ کو روشنی ہلکی پھلکی نظر آئے گی، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نظر آئیں، خوبصورت چیزیں نظر آئیں گی۔ محبت بھی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو انسان کو بڑی جو سے نا خوبصورت باتیں لگتی ہیں، اگلے بندے کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ادائیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، انسان جب گہرائی کے اندر جاتا ہے، سمندر کی تو اندھیرا ہوتا جاتا ہے، پھر سمندر کی گہرائی کے اندر بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، بڑی بڑی تکالیف ہوتی ہیں، محبت کی گہرائیوں کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ تب انسان کو اصل میں پتہ لگتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تب انسان کو اصل میں پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ان سے جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اپنا نہیں رہتا، وہ اگلے بندے کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سمندر میں اندر جائیں تو گہرائی کے اندر بڑے بڑے جانور، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی تکالیف نظر آئیں گی، اور پھر انسان کا سامنا اکیلے کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا۔ وہ پوچھ کے دیکھیں ان لوگوں سے جن کا محبت ہو جاتی دنیا کے اندر، اور جب وہ محبت کی پیک کے اندر پہنچتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ اور جب تصور کریں وہاں پر اگر وہ بندہ جس سے محبت کی گئی ہے، وہ بندہ اگر چھوڑ دے، محبت کے اندر دھوکہ دے دے، تو جو بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسے اندھیرے کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اس کو ہر طرف وہ دیکھتا ہے اندھیرا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آتی، ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کے اندر جاتا ہے، پھر اسی طرح انزائٹی کے اندر جاتا ہے، پھر ہی فسٹ پڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب جا کے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، اور جو لوگ ان گہرائیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن کے نور کے ذریعے سے ان کو دنیا کے اندر ہدایت دے دے، اور آخرت کے اندر بھی پلصراط پر بھی قرآن کی روشنی، ہدایت کی روشنی اور اعمال صالح کی روشنی عطا فرمائے، اور وہ جنت کے اندر چلے جائیں۔ پھر فرمایا کہ عسى اللہ یأتینی بہم جمیعا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا توکل چیک کریں کہ پہلے یوسف گئے، ان کا غم ہے، پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں، پھر یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین گئے، ان کا بھی نہیں پتہ کہ وہ کس حال کے اندر ہوں گے، پھر ان کے ساتھ بڑا بیٹا سب سے، اس کا بھی نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ انسان کے نا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے یا محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، یا سب سے بڑے سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سارے بچوں کے بچپنے دیکھے ہوتے ہیں، سب سے پہلا بیٹا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے بچے نے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے بندے کے، یعنی باپ کے ساتھ اس نے زور بازو بننا ہوتا ہے۔ سب سے بڑے سے محبت ہوتی ہے، سب سے چھوٹے سے ہوتی ہے، یا درمیان میں کوئی ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس سے انسان کو سب سے زیادہ محبت، باقیوں سے بھی ہوتی ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی وہ سب سے چھوٹے ہیں سارے بھائیوں میں، اور وہ سب سے بڑا بھائی جو کہہ رہا تھا کہ میں واپسی نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے واپسی نہیں بلائے گا، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا، وہ بھی گم ہو گیا ہے، چھوٹا بیٹا بھی گم ہو گیا، اور یوسف بھی گم ہو گیا۔ پھر بھی یعقوب علیہ السلام کا توکل چیک کریں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سب سے ملوا دے گا۔ اس کے بارے میں بھی یقین کامل رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں بھائیوں نے کہا تھا کہ بیٹوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ تو بھیڑیا کھا گیا، اس کے بارے میں بھی یقین ہے کہ اس سے بھی میرا رب مجھے ملوا دے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ ہے بہت علم والا، حکمت والا۔ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ میرے رب نے میرے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سلسلہ رکھا ہے، اور دوسری بات وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو خواب یہ یوسف نے دیکھا تھا، میرے بیٹے نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر ابھی ہونی رہتی ہے، تعبیر نہیں ہوگی تو وہ کیسے جو ان سے ہے وہ یوسف مر سکتے ہیں، وفات نہیں آ سکتی جب تک خواب کی تعبیر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خواب، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور نبی کو خواب ہے اور اس کی تعبیر نہ ہو اور اس سے پہلے اس کو موت ہے، یہ ایسی پاسبل نہیں ہے۔ وتولی، اور اس نے پھیر لیا، عنہم ان سے، وقال، کہا یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وابیضت، اور سفید ہوگی، عیناہ، دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو کظیم، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ، یعقوب علیہ السلام کے دکھ کا عالم دیکھیں، وہ تین بچے جن سے سب سے زیادہ محبت، وہ تینوں کے تینوں لاپتہ ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے امید ہے میرا رب مجھے ملوا دے گا، اور پھر ان سے بچوں سے منہ پھیر لیا، سائڈ پہ منہ کر کے، افسوس کا عالم ہے نا، دکھ ہے، دکھ کی پیک ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہائے افسوس میرا یوسف۔ انسان پہ جب غم آتے ہیں نا، تو ایک جو سب سے پہلا غم ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، سب سے پہلی چوٹ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس کے بعد انسان کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ چوٹ ہوتی کیا، تکلیف ہوتی کیا، غم ہوتے کیا، ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر اس غم کے اندر مزید کوئی غم ملتا ہے تو وہ مزید جو غم مل رہا تھا اس کی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلا جو غم ہوتا ہے اس کی تکلیف مزید تازہ ہوئی تھی۔ یہ اسی طریقے سے ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں جو چوٹ آئی ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے،
اب جب دوبارہ گرتا ہے اور اسی پہ اگر دوبارہ چوٹ لگے تو وہ پہلی چوٹ زیادہ تکلیف دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تکلیف کی وہ پہلی بنیاد تھی جہاں سے انسان کو تکلیف ملنا شروع ہوتی ہے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا گم ہونا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ غم زدہ بات تھی کہ وہ نبی تھے آنے والے. اور دوسری بات یہ کہ وہ سب سے زیادہ محبت کیے جانے والے بیٹے تھے اور وہی گم ہو گئے. افسوس کریں، ہائے افسوس میرا یوسف کہاں چلا گیا. اتنے سال گزر گئے، جوانی کا عالم گزر گیا، یوسف بچپنے میں گم ہوئے ہیں، آج نہ جانے کتنے سال گزر گئے ہیں، 10 20 30 40 سال گزر چکے ہوں گے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہائے میرا یوسف، مجھے اس سے محبت تھی اور وہ کہاں چلا گیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس شخص سے محبت ہو جائے، کیونکہ محبت ہونا قدرتی ہے، ہمارا اس پہ انسان کا بس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے. بات حقیقت ہے. جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، انسان دنیا کے اندر معاملات کو گزارنے کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے چاہے کمپرومائز کر کے جتنا مرضی گزر جائے، اللہ کی طرف رجوع کر کے سب کچھ ختم کر لے، وہ محبت کی ایک رمق، ایک چنگاری کہیں نہ کہیں دل کے کسی کارنر کے اندر رہ جاتی ہے. اتنے سال گزر گئے پھر بھی یعقوب کیا کہتے ہیں، ہائے میرا یوسف کہاں گیا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور آنکھیں سفید ہوگی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوسف کے غم کے اندر روتے روتے. معلوم یہ ہوا رونا بے صبری نہیں ہے، وویلا کرنا بے صبری ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف کے گم ہونے پر بھی کہا فصبر جمیل، بیٹے بنیامین اور ان کے بڑے بھائی پہ گم ہونے پہ کہا فصبر جمیل، لیکن پھر بھی روتے رہے. آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، رو رو کے آنکھوں کے اندر سفید موتیاں اتر رہے ہیں اور آنکھوں سے اب نظر نہیں آتا، نابینے ہو گئے ہیں. کتنی خوبصورت بات. میں یہ سوچا کرتا ہوں بیٹھ کے کہ ان آنکھوں کا کیا کرنا جن سے محبوب کا دیدار نہ ہو. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم تھا نا، ان آنکھوں کا کیا کرنا جن سے محبوب کا دیدار نہ ہو. یوسف سے محبت تھی، وہ نظر نہیں آ رہی، ان آنکھوں کو رکھ کے کیا کرنا ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم کی وجہ سے، غم کی گہرائیوں کی وجہ سے یعقوب کے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعقوب غم سے بھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے نا، چہرے سے غم کیا نظر آئے گا، دوسرے لوگ کیا جانے غم کی کیفیت کیا، ڈپریشن کی کیفیت کیا ہے، لیکن غم تو وہ بندہ جانتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے. تکلیف اس بندے کو پتہ لگ رہی ہوتی ہے، احساس ہو رہا ہوتا ہے جس بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے. قالوا، انہوں نے کہا تو اللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تفتؤ، آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تذکرو، آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تذکرو، آپ یاد کرتے ہیں، یوسف کو، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا، آپ ہو جائیں، حردن بیمار، او تکونا، یا آپ ہو جائیں، من الحالکین، ہلاک ہو جانے والوں میں سے. اب یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کے غم میں روتے رہتے ہیں، چھوڑ بھی دیں اس یوسف کو، یار کتنا روئیں گے. اور ہم نے کہا وہ مر گیا، اب وہ نہیں اس نے واپسی آنا، کیوں روتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے جس بندے پہ، جو بندہ غم کی گہرائیوں کے اندر ہو، اس کو آپ لاکھ جو ان سے ہے نا اس کو سمجھا لیں، اس کے عقل میں ایک بات بھی نہیں آئے گی. اب بیٹے لوجیکلی سمجھا رہے ہیں نا کہ ابا وہ گم ہو گیا، وہ مر گیا، وہ اب نہیں آئے گا واپسی، کیوں روتے ہیں. لوجیکلی سمجھا رہے ہیں، لیکن عقل میں بات نہیں آنی. کیوں؟ کیونکہ محبت کی گہرائیوں کے اندر ہے. اس ٹائم کوئی عقل، کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی. ماں باپ کو یہ چاہیے کہ جب بچوں کو کسی سے محبت ہو جائے تو ان کو لوجیکلی نہ بیٹھ کے سمجھائیں، ان کے ساتھ آپ محبت ہی اتنی کر لیں کہ آپ کی بات ماننے پہ راضی ہو جائیں، آپ کی بات کو سچ ماننے پہ، سچ تسلیم کرنے پہ راضی ہو جائیں. عقلی باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کنڈیشن کے اندر جب اگلا بندہ محبت کی گہرائیوں کے اندر. بٹ بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کا تذکرہ کر کے روتے رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں رو رو کے، مرنا ہے آپ نے. حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، آپ بیمار ہونا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب انسان محبت کی گہرائیوں کے اندر روتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تو غموں کی وجہ سے، ٹینشنوں کی وجہ سے انسان کو شوگر ہو جاتی ہے. شوگر ہو گئی ہے، واللہ ایک زخم لگ جائے تو زخم سیٹ نہیں ہوتا، وہ بڑھ جائے تو جسم کا وہ حصہ کاٹنا پڑ جاتا ہے. یہ کس کی وجہ سے جسم کٹ رہے ہیں؟ صرف اپنی محبت کی وجہ سے.
وہی اگر غم آگے بڑھتا رہے، وہ غم برقرار رہے اور غم ختم نہ ہو، تو وہ شوگر سے آگے بڑھ کے کینسر میں کنورٹ. کینسر کیا بیماری ہے؟ وہ یہی تو اصل میں چیز ہے کہ اچھے بھلے جسم تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک سے بس ڈائگنوز ہوا کہ جناب بندے کو برین کینسر ہو گیا، بندے کو برین ایمریج ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا. اب بلڈ کینسر کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بورن میرو کینسر کیا ہوتا ہے؟ یہی تو چیز ہوتی ہے کہ انسان کہ اتنا غموں کے اندر جا چکا ہے کہ اس کے ہارمونل سٹرکچر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بیماریوں کی پیک پہ چلا جاتا ہے، جسم کو بیماریاں کھاتی رہتی ہیں. او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہو جانے والوں میں سے. اپنے آپ کو غم کے اندر رکھنا انسان اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے. غموں کے اندر رہ کے انسان جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے. اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ تو نکالنے والا ہے مجھے اس غم سے، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. میرے بس میں تو یہاں تک بھی نہیں تھا کہ میں محبت پہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا. میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا، مجھے دنیا میں محبت ہوگی، مجھے اس میں دھوکہ ملا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. یا اللہ میں تو اس وقت بھی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا تھا، میں اب بھی نہیں رکھ سکتا. تو ہے جس نے مجھے اپنے آپ پہ قابو رکھوانا ہے، تو ہے جس نے مجھے نکالنا ہے ان غموں میں سے، تو ہے جس نے مجھے ان تکالیف سے نکالنا ہے. اور تو ہی ایک وہ ذات ہے جو مجھے اس تکلیف کے اندر، اس مصیبت کے اندر، اس بیماری کے اندر مجھے صبر دینے والی ہے اور مجھے شفا دینے والی ہے. اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے دنیاوی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، مجھے روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما. روحانی جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا انسان کو طلب کرنی چاہیے. قال، اس نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی، اپنے غم کی اپنے اللہ کی طرف. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یہ یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب غموں کی پیک پہ پہنچ جائیں تو سارے کے سارے غم اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ میں اپنی بے قراری، اپنے غم، اپنی ٹینشن، اپنے ڈپریشن، سب کچھ تیرے راستے کے اندر میں تیرے آگے چھوڑ دیتا ہوں، تیرے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. یا اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنے سارے غموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف اپنا معاملہ چھوڑ دیتا ہوں، اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ نے جو کرنا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں ڈائریکشن لیس ہو چکا ہوں، میری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، میری آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا. یہ جب انسان ٹینشنوں کے اندر چلا جائے، مصیبتوں کے اندر چلا جائے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یوسف علیہ السلام کا خواب پورا کرنا ہے، اس لیے بھی زندہ ہیں وہ. کتنی بڑی بات کی حکمت ہے نا. یا بنیا، میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، پھر سراغ لگاؤ، من یوسف کا، واخی، اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا، اور نہ تم مایوس ہو، من الروح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انہو، کہ وہ لا ییأس، نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، رحمت سے اللہ تعالیٰ کی، الا القوم الکافرون، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. یعقوب علیہ السلام نے سارے بیٹوں کو حکم دیا، جاؤ اور جا کے یوسف کا سراغ لگا کے لے کے آؤ، تلاش کرو یوسف کہاں پہ ہے، اور اس کے بھائیوں کو بھی تلاش کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ نے جو مجھے علم دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ نبوت کا علم ہے. جاؤ جا کے یوسف کو تلاش کرو، ان کے بھائیوں کو تلاش کرو، وہ ایک وقت آئے گا وہ مل جائیں گے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انسان اللہ پہ توکل رکھے اور غموں سے نکلنے کی سٹرگل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اللہ کے دین کے اوپر رہتے ہوئے رجوع اللہ کرتا رہے، اور پھر اس وقت مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ یار اگر وہ شخص میرے سامنے آ گیا تو میں دوبارہ بہک جاؤں گا. ایسا نہیں سوچنا چاہیے انسان کو. یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے. انسان اگر رب سے مایوس ہو جائے گا، یہ مایوسی ہے نا کہ میں دوبارہ بہک جاؤں گا اس کے سامنے آنے پہ، میں دوبارہ بہک جاؤں گا اگر میرے سامنے جو ان سے نا اس کا تذکرہ کیا جائے گا، تو یہ مایوسی ہے. فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں، الی القوم الکافرون، جو لوگ کافر ہوتے ہیں. تو کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہی تو بات ہے کہ ہم لوگ اکثر معاملات میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے نکل تو پڑتے ہیں اس ڈپریشن سے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کوشش تو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا،
میں اس سے نہیں نکل سکتا یا میں نہیں نکل سکتی، بیمار ہو گئے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پہنچ کے اسٹریچر پہ پہنچ گئے ہیں، بیڈ کے اندر پڑے ہیں، ICU کے اندر پڑے ہیں، اتنے غموں کی ٹینشنیں ہیں، اتنے جو سے پریشانیاں ہیں، اتنے دکھ ہیں، اتنا ڈپریشن ہے، ڈپریشن کی وجہ سے گولیوں کے پھکے مارتے ہیں، نیند نہیں آتی یار، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہی تو ہونا، اور کیا ہے یہ؟ کئی اسٹوڈنٹس ہیں میرے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں نیند نہیں آتی، ڈپریشن کے اندر ہم رات کو گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یقین نہیں ہے رب کے اوپر کہ میرا رب مجھے اس راستے سے نکال سکتا ہے۔ اس طرح سوچ کے دیکھیں، رب کی ذات تو وہ ہے جو جہنم کے اندر جانے کے بعد بھی مومنوں کو جو ہے نا وہاں سے نکلوا دے گا۔ جہنم سے انسان نکل سکتا ہے، جہنم کے گڑھوں سے، تو یہ دنیا کی محبت کے گڑھوں میں سے نہیں نکل سکتا انسان۔ یوسف کو جو ذات کنویں کی گہرائی میں سے، اندھے کنویں کی گہرائی میں سے نکال سکتی ہے، وہ ہمیں کیا غموں سے نہیں نکال سکتی؟ وہ ذات جس نے یعقوب علیہ السلام کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو جو ان سے ہے نا واپسی بلانے کی امید دی، واپسی لانے کی امید دلوا دی، وہ ذات ہمیں کیا امید نہیں دلا سکتی؟ اللہ سے استخارہ کیا کرے، اللہ سے دعا کیا کرے، اسٹرگل کیا کرے۔ جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا تب تک ان چیزوں سے نہیں نکل سکتا، یہ بات اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیصلہ کیا نا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کا وہ کوشش کرتا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کی کوشش کی بدولت انسان کو سب کچھ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فیصلہ کیا، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی ہوں گا، ویسا ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ انسان جیسی اللہ سے توقع رکھے گا ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے، ان غموں سے نکالے اور ہمارے لیے دنیا کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ چلیں یہی تک کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہیں سے آگے کریں گے، آیت نمبر 87 سے کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔